اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ذی الحجہ شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہوگا۔ چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے آخر میں آخری تاریخوں میں ان پر مسجد نبوی شریف میں نماز کے دوران حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ پچھلے جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گزار کی تھیں، اور آج انشاءاللہ چند باتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کی جائیں گی۔ آپ بھی وہ خوش نصیب شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر اور بشارت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے اعلان کر کے اپنی امت کو بتایا کہ عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اعلان کر کے دنیا کو بتایا کہ میرا عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا۔ اس سے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کی وسعتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، حضور پاک کا وصال ہوگا، پھر ابو بکر صدیق کی حکومت آئے گی، پھر عمر فاروق کی حکومت آئے گی، 10 سال وہ حکومت کریں گے۔ تو ان کی شہادت کی بھی خبر دے دی، اور پھر اس کے 12 سال بعد حضرت عثمان غنی 12 سال حکومت کریں گے اور ان کی بھی شہادت ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے یہ بتا دیا کہ عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا۔ اس میں علم کی وسعتوں کا یہ نقطہ ہے کہ کل کے بارے میں بھی کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے یہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ شہید ہونے کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ جو بندہ ایماندار ہوگا، اسلام پر قائم رہے گا اور اسلام پر ہی اس کی موت باقی ہوگی، اور پھر وہ کسی حملے میں کسی حادثے میں شہید ہوگا تو اس کو شہید کہا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے گویا ان کی شہادت کی خبر دے کر ان کے ایمان کی بھی گواہی دی کہ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ لہذا ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ حضور پاک کے وصال کے بعد یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام ان کی شہادت کی خبر اپنی امت کو نہ سناتے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بڑے دریدہ دہن ہو گئے ہیں اور بڑے منہ پھٹ ہو گئے ہیں، اور بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے ان کو ذرا شرم حیا نہیں آتی۔ یہ خود میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ ہوا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میں گڑی شو میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو یہ تب وہ نئی فیس بک
کا اکاؤنٹ کھولا تو ایک نام آیا علی، میں نے اس پر کلک کیا تو اس نے بولتے ہی یہ کہا، یعنی یہ میرا اپنا واقعہ ہے، میں کسی کے بتایا تھے یہ بیان نہیں کر رہا، اس نے بولتے ہی یہ کہا کہ عمر پہ لعنت ہے۔ میں بات کو ٹالتے ہوئے میں نے کہا کس کی عمر پہ، تیری عمر پہ یا میری عمر پہ، کس کی عمر پہ؟ کہتا نہیں جو سنیوں کا بابا عمر ہے نا اس پہ لعنت ہے۔ میں نے کہا بہت غصہ آیا مجھے، میں نے کہا اچھا وہ عمر جس کے پیچھے 10 سال مولا علی نے نماز ادا کی تھی اور پیچھے اس امام کے کہہ کر ان کی امامت کو 10 سال اپنی زبان سے روزانہ 5 مرتبہ ان کی امامت کا اعلان کرتے رہتے، وہ عمر جس نے حضرت امام حسین کا نکاح بی بی شہر بانو سے کیا تھا اور ان سے سارے آگے امام پیدا ہوئے تھے، وہ عمر جس کے گھر میں نبی حضرت علی المرتضیٰ کی اور بی بی فاطمہ کی سگی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی اور خود حضرت مولا علی نے نکاح کر کے دیا حضرت عمر فاروق کو۔ جب میں یہ 3-4 باتیں کی تو اس نے بلا کر دیا، بند کر دیا۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور پاک کے ان پیارے یاروں کے بارے میں کس قدر نفرت ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی اور ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے اور اہل بیت کے بڑے قریب ہوں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کا نام لیا جائے اور شیطان کو آگ نہ لگ جائے۔ فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان پھر اس گلی سے نہیں گزر سکتا۔ اس قدر اللہ پاک نے رعب اور جلال عمر فاروق کو عطا فرمایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ مِنْ اسلام عمر۔ عمر فاروق جب مسلمان ہوئے تو جبریل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآن پاک کی یہ آیت لے کر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انفال کی آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیارے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اب جو بندہ مومن ہوا ہے وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ اور اب جو مومن ہوا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 کا عدد آپ نے پورا کیا، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دار ارقم میں نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی اور عبادت کا سلسلہ قائم کیا جاتا تھا۔ نماز تو فرض ہوئی معراج کی رات، تو بہرحال جیسی بھی عبادت کی جاتی تھی ملت ابراہیمی کے مطابق وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی جاتی تھی، کیونکہ کافروں کا تسلط اتنا تھا، ابو جہل وغیرہ جو ہیں وہ جو بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو مارتے تھے۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ بندہ تو انہیں نہیں دیکھا کہ جو میرے بندہ خاص کو یعنی محمد رسول اللہ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اس نے یہاں کر نماز پڑھی تو میں اس کا سر پتھر سے کچل دوں گا۔ وہ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو غائبانہ رعب عطا کیا تھا اس کی وجہ سے وہ قریب نہیں آتا تھا، اور اس نے کہا بھی کہ میں دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں ان کا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے پیچھے شیر منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے، میں قریب جاؤں گا تو مجھے کھا جائے گا شیر۔ جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو دار ارقم میں نماز یا عبادت کی جب تیاری ہونے لگی تو کہا یا رسول اللہ ہمارا دین سچا دین نہیں ہے، میں سچا دین ہے تو پھر چھپ چھپ کر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا عمر یہ معاملات ہیں باہر۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، کوئی میری لاش سے گزر کر آپ کی طرف آئے گا۔ ایک طرف امیر حمزہ تھے، ایک طرف عمر فاروق تھے، دونوں آ رہے تھے بیت اللہ شریف میں، پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جان نثار جو ہیں۔ کافر دیکھ کر شروع میں تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ صرف حضور پاک کا سر لے کے آنا، تو سب کو لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار جس نے میرے نبی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا۔ جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے گا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دے گا، اور دنیا سے پھر اس کا جنازہ ہی اٹھ کر جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔
تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے صرف عمر فاروق ایسے صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق کو طلب کی ہے، یا اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ دیکھو نا، سب کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، اور حضور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہ نبی کی دعا میں شک ہو سکتا ہے، نہ خدا کی عطا میں شک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی عمر فاروق کی وفا میں شک ہو سکتا ہے۔ جب عمر فاروق آئے نا، بہن نے گلے میں پٹکا ڈالا ہوا تھا اور عمر فاروق کو ایسے لا رہے تھے جیسے کسی مجرم کو لایا جاتا ہے، کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا کہ بہن میں برے ارادے سے آیا تھا، ہم مجرموں کی طرح میرے گلے میں پٹکا ڈال کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ تو یہاں کسی نے کہا تھا کہ آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینوں مار دے لے چلو، جتوں چنے نے تساں نے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو۔ ایویں عمر دی عمر برباد ہو تھی، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے چچا حمزہ، تجھے عمر کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی ہے اور مجھے عمر پہ سر پہ خلافت کی دستار نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی مصیبت اور بلا نہیں آ رہی، بلکہ تمہارے نبی کی دعا آ رہی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اس کو بسانے کے لیے آخر الزمان نبی کو تو بھیج دے۔ اور ہزاروں سال کے بعد وہی جو دعائے ابراہیم اور جو بشارت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی ماں کا خواب کی تعبیر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تو اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نبی آخر الزمان کی آمد کی دعا کی، اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب عمر فاروق کے ایمان کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر آ رہے تھے اور آسمان پہ ان کی قسمت کے فیصلے ہو رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھتا ہوں تیری دعا زیادہ کام کرتی ہے یا میں تیری تلوار زیادہ کام کرتی ہے یا میرے نبی کی دعا زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ عمر لوہے کی تلوار لے کر آئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی پیار سے اپنا سر حضور کے قدموں میں قربان کر دے۔ اسلام کو یہ اس میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو پوری دنیا میں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ جب تک اس کو پوری دنیا میں حکومت نہیں ملے گی، اسلام کو عزت کیسے ملے گی؟ آج دیکھا نہیں آپ نے پوری دنیا کے اندر مسلمان بیچارے ترلے لے رہے ہیں۔ سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے نا، کوئی بندہ گلیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سڑک کے اوپر مصلی بچھا کے قرآن پاک، یہ ترلے ہی اور کیا ہے؟ حکمران بھی احتجاج کر رہے ہیں، عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں، حالانکہ حکمرانوں کا کام احتجاج کرنا نہیں ہوتا، عوام احتجاج کرتے ہیں، حکمران جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں خبردار اگر تم نے اس کا سد باب نہ کیا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا جب آخری سانس لے رہی تھی خلافت عثمانیہ، اور آخری خلیفہ جو تھا سلطان عبد المجید غالباً نام تھا یا عبد الحمید، فرانس نے کروڑوں روپیہ لگا کے فلم تیار کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس کے اندر تھی، تو اس کو پتہ چلا اور رات کو فلم جو ہے ریلیز ہونی تھی، تو خلیفہ کو پتہ چلا، جلال میں آ گیا، اس نے اپنی تلوار نکال لی، اس نے اپنا سفیر بلایا، کہا کہ فوراً جا کر ان کو کہو کہ یہ فلم چلانے کا ارادہ ترک کر دو۔ ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت کی ہے، تو عین موقع پر آپ کہتے ہیں، تو اس نے کہا اگر تم اس کو بند نہیں کرو گے تو یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ تلوار چلانی نہیں پڑی تھی۔ آج ہمیں بھی ایٹم بم نہیں چلانا، یہ جو حضور پاک کے عاشق اور اسلام کے دیوانے اور قرآن پاک کے محافظ کہتے ہیں نا کہ ایٹم بم کس لیے ہے، ان کو کہو کہ اگر تم باز نہ ہے تو ہم یہ کر دیں گے، تو چلانا نہیں پڑے گا آپ کو، بیان تو دے دو۔
کہ یہ مولانا نیازی صاحب کہا کرتے تھے بھارت جو ہے وہ میں آنکھیں نکالتا ہے، یہ ایٹم بم ہم نے چوہے مارنے کے لیے نہیں بنایا ہوا، ہاں یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہے، اور ملک سے زیادہ ضروری جو ہے اسلام کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے۔ کیونکہ مسلمان حکمرانوں کا حال بھی آپ کو پتہ ہے جیسا ہو چکا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اسلام کی بات کرتے ہو، تمہارے اپنے ملکوں میں اسلام پر عمل ہو رہا ہے، 57 اسلامی ملک ہیں، کس ملک کے اندر قرآن کا نظام تم نے جاری کیا ہوا ہے؟ تم کیا قرآن کی حفاظت کرو گے اور تم کیا اسلام کی حفاظت کرو گے؟ ایک لحاظ سے بات بھی ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی غیرت مند حکمران جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسا، اگر اس کی ایک للکار بھی آ جائے تو پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ کام جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا، عمر فاروق نے فرمایا کہ میں کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی نا تو سارے صحابہ کرام نے چھپ کے ہجرت کی، خاموشی کے ساتھ، کوئی رات کو چلا گیا، کوئی دوپہر کو جب سناٹا تھا تب چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی نا تو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، میں جا رہا ہوں اے ابو جہل، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ کافر روکتے تھے نا کہ خبردار کوئی اس نبی کے ساتھ نہ جائے ورنہ ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق دروازے کھٹکھٹاتے تھے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جو مجھے روک سکتا ہے وہ روکے، جب جو روکے گا پھر دیکھنا اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا اور اس کی عورتوں کو بیوہ کر دوں گا۔ یہ جرأت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ایسے تو نہیں نہ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو اب اسلام لایا ہے نا یہ تجھے کافی ہے۔ گستاخ جو ہوتا تھا نا، گستاخ، چاہے وہ دین کا گستاخ ہو، چاہے وہ نبی پاک کا گستاخ ہو، قرآن کی گستاخی کر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو فوراً تلوار آپ کے نیام سے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے عمر فاروق نے تلوار نکلی، یا رسول اللہ دع یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ ایک امام تھا عمر فاروق کے تفسیر البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک امام تھا تو وہ نماز کے اندر نا سورہ عبس وتولیٰ پڑھتا تھا، عبس وتولیٰ۔ یہ وہ نبینا صحابی کا واقعہ نا کہ جب حضور پاک قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے تو وہ نبینا آیا اور اندر گھس آیا، یا رسول اللہ پہلے میری بات سنیں۔ تو حضور پاک کو ناگوار گزرا کہ اتنا اہم وقت ہے اور یہ بڑی مشکل سے میرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ حضور پاک کوئی اپنا ذات کا کام نہیں تو کر رہے تھے، دین کا کام ہی کر رہے تھے، تو حضور نے ناگواری کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ناگوار گزرا، ایک نبینا آپ کے پاس آیا۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈانٹا نہیں تھا بلکہ پیار کا اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے پیارے نبی تو کیوں اپنی جان ان لوگوں پر ضائع کر رہا ہے، تیری جان تو بڑی قیمتی ہے، یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے، جو لا چکے ہیں ان کو اپنے قریب کر، ان کو اپنے آپ سے دور رکھ۔ تو وہ امام جو ہے اس نیت سے وہ پڑھتا تھا سورہ عبس وتولیٰ۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کیوں ایسا کرتا ہے عبس وتولیٰ ہر نماز کے اندر؟ تو اس نے کہا بس جی ویسے ہی۔ تو آپ نے فرمایا ویسے تو میں سورہ والضحیٰ نظر نہیں آتی، علم نشرہ نظر نہیں آتی جس میں اللہ نے حضور کے چہرہ مبارک کا ذکر کیا ہے، آپ کے سینہ پاک کا ذکر کیا ہے، لا اقسم بھذا البلد نظر نہیں آتی، اللہ نے اس میں حضور پاک کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے، ویسے کا کیا مطلب؟ پھر اس نے بتایا کہ اس میں اللہ نے حضور پاک کو نعوذ باللہ ڈانٹ پلائی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تو حضور پاک کو ڈانٹ پلائی ہے نا، میں تجھے کیا پلاتا ہوں؟ فوراً تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب وہ منافق مدینہ پاک میں جس نے حضور پاک کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، نام نہاد مسلمان، حضور نے فیصلہ کیا، زمین کا کوئی مقدمہ تھا، حضور نے جب فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ عمر فاروق کی عدالت بڑی مشہور ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ تیرے نبی نے فیصلہ کیا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تو تمہیں وہ منظور نہیں؟
اس نے کہا نہیں نہیں یہ اور بات ہے، عمر فاروق کی عدالت جو ہے نا وہ بڑی مشہور ہے۔ عمر فاروق کے پاس گئے، آپ باہر تشریف لائے تو منافق نے کہا یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، تو ہمارا فیصلہ کر دیں، یہ مقدمہ ہے، فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق بولنے لگے تو یہودی نے کہا جی ایک میں بھی گزارش کر لوں، اس کیس کا فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کر چکے ہیں، یہ بتانا تھا آپ کو۔ عمر فاروق اندر گئے، ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور آپ نے ایک بڑا سنہری جملہ بولا، آپ نے فرمایا جو میرے نبی کے بعد میرے فیصلے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، عمر فاروق اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا اس کے لیے یہی فیصلہ ہو۔ اللہ پاک نے ظاہری باطنی جلال سے نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین نے فراست مومنانہ ایسی عطا فرمائی تھی کہ ایک واقعہ آپ سنیں گے، ریاض النظرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو خواب آیا۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ بیٹھ گئے، ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، ایک کھجور نکالی حضرت علی کو دے دی، حضرت علی نے وہ کھجور کھائی، پھر حضور نے دوسری دی۔ بعض روایتوں میں ایک کا ذکر ہے، ایک لی وہ کھائی تو دل چاہا کہ دوسری بھی حضور پاک مجھے عطا فرما دیں، لیکن حضور نے ایک ہی دی کھجور، یا دو دی تو تیسری کی خواہش کی، لیکن حضور پاک نے تیسری نہیں دی۔ اچھا، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں گیا اور میں پکا ارادہ میں نے کیا تھا کہ نماز کے بعد یہ خواب جو ہے نا میں حضور پاک کے صحابہ کرام کو، خاص طور پر عمر فاروق کو سناؤں گا، ان کو خوشی ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام حضور کی وصال کے بعد کوئی بات بھی حضور کے بارے میں کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، محبت رسول کی وجہ سے، ان کے پاس دلوں میں حضور پاک کی بہت محبت تھی۔ عبداللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، عبداللہ بن زید حضور پاک کا وصال ہوا تو کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ حضور پاک کا وصال ہو گیا، اسی وقت آپ ہل چلانا چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ جو میری دو آنکھیں تھی نا، یہ میں نے اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں ان کے ساتھ تیرے محبوب کا دیدار کروں گا، اور اب جب کہ تو نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو یا اللہ میری آنکھیں بھی واپس لے لے، مجھے آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ نبی نہ ہو گئے تھے۔ یہ تو پھر صحابہ تھے، انسان تھے، وہ گدھا جس پر نبی پاک علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، جب حضور کا وصال ہوا تو اس گدھے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اس نے کہا اب حضور کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی حضور پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، وہی صورتیں جو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں پڑھی تھی وہی صورتیں عمر فاروق نے نماز کے اندر پڑھی۔ نماز کا سلام پھیرا، جیسے حضور پاک محراب کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اسی طرح عمر فاروق ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے خواب میں کوئی عورت کھجور ٹوکرا لائی تھی، بالکل اسی طرح کالی کی عورت جو ہے کھجور ٹوکرا آئی فاروق کے سامنے کیا، حضرت عمر نے اسی طرح ٹوکرا کھولا اور جیسے نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے مجھے کھجور دی تھی، عمر فاروق نے مجھے ایک کھجور دی، جیسے خواب میں ایک دی یا دو دی۔ میں نے خواہش کی کہ دوسری کھجور بھی عمر فاروق مجھے دے دیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر رات کو نبی پاک علیہ السلام نے دوسری دی تھی تو میں بھی دیتا ہوں، تو جب حضور نے نہیں دی تو میں کیسے دے سکتا۔ حضرت علی بڑے حیران ہوئے، خود شہنشاہ ولایت تھے، اولیاء کے سردار ہیں، لیکن یہ واقعہ دیکھ کر نا آپ نے کہا کہ اے عمر نبوت تو ختم ہو گئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے اور تجھے سارا کچھ بیداری کے اندر سارا نظر آ گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے مولا علی
آپ نے حضور پاک یہ سنا نہیں ہے کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ فراست مومنانہ ہے جو اللہ نے تجھے بھی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی عطا فرمائی ہے، اور اپنے نبی کے ہر غلام کو اس کے مرتبے اور اس کی حیثیت کے مطابق عطا فرمائی۔ یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے طویل واقعات ہیں، فضائل ہیں، فتوحات ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کہاں کہاں تک اسلام کی سرحدیں پہنچ گئیں، 37 لاکھ یا 47 لاکھ مربع میل تک، جو حضور کے دور میں صرف مدینہ پاک میں گرد و نواح میں حکومت تھی، عمر فاروق کے دور میں 47 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے ملک ملاؤ تو اس سے بھی زیادہ رقبہ بنتا ہے۔ یہ عمر فاروق کے دور میں اسلام کی فتوحات یہاں تک پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں مسلمانوں کو عمر فاروق کا کوئی غلام حکمران عطا فرمائے جو اسلام کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کرے، دین کی بھی حفاظت کرے، اور ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔